بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی کلاس 9 مختصر تعارف۔ ایک تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بک میں جو کہ 2019 میں شائع ہوئی تھی اور نئے نصاب کے مطابق ہے، بورڈ کے پیپر میں کس طرح کا سوالات آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس بک میں کیا کیا ہے۔ اس بک میں ہے تو بہت سی چیزیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے بورڈ کے پیپر میں گرامر میں سے بھی بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ بورڈ کا پیپر جو ہے وہ تو 75 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 جو ہے حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات 15 مارکس کا ہوتا ہے۔ 10 مارکس اس کے جو حصہ نثر میں سے اس میں سے MCQs ہیں، اور 5 مارکس وہ حصہ منظومات میں سے MCQs دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حصہ بے میں یہ تقریباً 35 مارکس کا ہوتا ہے ٹوٹل۔ اس کا کوشچن نمبر 2، اس میں کوشچن نمبر 2 میں جو سوال آتا ہے پہلا، وہ 6 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس میں مختصر سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ نثر میں سے مختصر سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ کرنے صرف 3 ہی ہوتے ہیں، جس میں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ صرف 3 سوالات کرنے ہوتے ہیں اور 6 مارکس کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ نثر میں سے سوال نمبر 3 جو ہے حصہ نثر میں سے یا تو مرکزی خیال لکھنا ہے یا خلاصہ۔ کوئی بھی 2 سبق ہوں گے، اس میں سے مرکزی خیال اس کا کرنا ہے یا خلاصہ کرنا ہوتا ہے، اور 5 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب منظومات میں سے 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ کچھ جو ہے اشعار دی جاتے ہیں، 4 میں سے 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور شاعر کے حوالے سے شاعر کا مختصر تعارف بھی لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تشریح لکھنے کے 3 مارکس ہوتے ہیں، اور دونوں تشریح کرنے پر 6 مارکس ملتے ہیں۔ اس کے بعد گرامر میں سے کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ تو گرامر میں سے ہے۔ گرامر میں سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو شعری اصطلاحات، کیونکہ شعر کے اندر، اشعار کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے مطلع کون سا ہے، مقطع، ردیف، قافیہ، تشبیہ، تضاد، یہ تمام جو شعری اصطلاحات ہیں یہ یاد ہونی چاہیے۔ اور لکھنی کتنی ہیں؟ 2 شعری اصطلاحات لکھنی ہوتی ہے، مثالوں کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے 6 مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یا تو اصناف ادب یاد کر لی جائے، دونوں میں چوائس ہوتی ہے، شعری اصطلاحات یا اصناف ادب۔ اصناف ادب کیا ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ نعت، ناول، مضمون، نظم، غزل کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں بھی 2 لکھنی ہوتی ہیں، اور مختصر تعریف وغیرہ اس کی لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 جو ہے وہ گرامر میں سے ہے۔ اس میں جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اسم مکبر، مرکب ناقص، مرکب تام، اسم مصغر، اس قسم کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، مثالیں بھی دینی ہوتی ہیں، اور 4 مارکس کا یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کا بے۔ کوشچن نمبر 6 جو ہے وہ الف، بے اور جیم پر مشتمل ہے۔ بے میں جملے ہیں 4 مارکس کے، اور جیم میں اس میں الفاظ مترادف ہیں، الفاظ مترادف ہوتے ہیں، اور کوئی بھی 4 کرنے ہوتے ہیں، اس کے بھی 4 مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حصہ جیم اب شروع ہو چکا ہے، جو کہ 25 مارکس کا ہے۔ کوشچن نمبر 7 میں ایک اقتباس دیا جاتا ہے، پیراگراف دیا جاتا ہے، تو اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یا 2 جملے تو 3 دیے جاتے ہیں، 3 جملوں میں سے کسی 2 جملوں کی حصہ نثر میں سے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سلیس و بامحاورہ زبان میں تشریح کرنی ہوتی ہے، سیاق و سباق اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے، اس کے 6 مارکس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوشچن نمبر 8 جو ہے اس میں بند کی تشریح تو کرنی ہوتی ہے، حصہ منظومات میں سے 6 مارکس کا ہوتا ہے۔
یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، حصہ منظومات کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ 6 مارکس کا ہوتا ہے یہ۔ بند کی تشریح جو ہے نظموں میں سے آتی ہے، نعت اور حمد سے بھی آ سکتی ہے۔ اور کوشچن نمبر 9 جو ہے آخری کوشچن جو ہے اس میں ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے، ایسے لکھنا ہوتا ہے جو کہ 8 مارکس کا ہوتا ہے۔ اور کوشچن نمبر 9 اصل میں خط لکھیں یا مراسلہ لکھنا ہوتا ہے جو کہ 5 مارکس کا ہوتا ہے۔ خط اپنے دوست کو لکھنا ہوتا ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے یا کسی بھی شجرکاری کے حوالے سے، مراسلہ مدیر کو صفائی کے اعتبار سے یا کسی کے بارے میں بھی، یا آج کل جو ناقص صورتحال ہے اس کی طرف۔ اس کے علاوہ جو کوشچن نمبر 10 جو آخری ہوتا ہے 8 مارکس کا ہوتا ہے، اس میں 2 صفحات پر مشتمل مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ 3 مضمون ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے، وہ بھی آسان ہوتا ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی۔ یہ بک جو ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس میں تمام اسباق دیے گئے ہیں، اور جتنی بھی ویڈیو ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن میں جو ہے اس کے لنک وغیرہ جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے آپ جو ہے تمام ویڈیو اردو کی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس سے، اور اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ پوری بک آپ کے سامنے ہوگی۔ اس بک میں کچھ تو مضامین ہیں جیسے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امید کی خوشی، قومی ہمدردی، رشتہ ناتا، نظریہ پاکستان، اور افسانوی ادب ہیں۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی، سیانہ بادشاہ، ڈرامہ اور مکالمہ شہید، آپ بیتی جو ہے نام دیو والی، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، اور ایسے ہی مکاتیب خطوط بھی ہیں اس میں، یہ بھی مرزا غالب ہی کے ہیں دونوں۔ اور حصہ منظومات میں سے حمد اور نعت، برسات کا تماشا، یہ تمام جو ہے حصہ منظومات میں سے ہے۔ اور ایسے ہی غزلیات میں سے بھی کچھ غزلیات دی گئی ہیں۔ اس بک میں سب سے پہلے مصنف کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پورا سبق ہوتا ہے، اور ساتھ بھی جو ہے اس میں کوئی شارٹ کوسچن آنسر، کثیر الانتخابی سوالات بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی دوسرا سبق جو ہے وہ تو سر سید احمد خان کے بارے میں ہے، تو پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں پورا ان کا حوالہ، تعارف وغیرہ، اور پھر امید کی خوشی جو پورا سبق ہے اس کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے جو ہے مختصر سوالات۔ ایسے ہی تیسرا سبق جو ہے وہ قومی ہمدردی، ہمارے آپس میں جو ہے نا ہمدردی، قومی ہمدردی ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد میں ہم شریک ہوں۔ تو خواجہ الطاف حسن حالی ان کے مصنف ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ ایسے ہی مولانا محمود حسین آزاد کا ایک سبق ہے رشتہ ناتا، آپس میں جو وہ بہت اچھے انداز میں، نظریہ پاکستان ایک سبق ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رشتہ ناتا کے شارٹ کوسچن آنسر، MCQs، اور ایسے ہی ڈپٹی نذیر احمد کا جو سبق ہے، منشی پریم چند کا جو سبق ہے، تمام اسباق کو بہت ہی واضح انداز میں اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور جو کہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز بھی ہیں۔ ایسے ہی ایک ڈرامہ جو ہے مرزا ادیب کا شہید، اس کو بھی بہت واضح انداز میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ تمام بک کو اچھے ایک انداز میں لکھا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، مرزا فرت اللہ بیگ، حکیم محمد سعید کا ایک جو ہے نا سبق اس میں دیا گیا ہے۔ مرزا غالب کی جو خطوط ہیں اس کو واضح انداز میں، پھر حصہ نظم میں حمد ہے، اور نعت کو جو ہے نا، اور اس کے بھی جو کوشچن آنسر، پھر نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں ہیں، علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس کو بھی بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور میر انیس کی۔ اس کے بعد جو ہے غزلیات شروع ہو جاتی ہیں۔ میر تقی میر، ان کی غزل، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، حیدر علی آتش کی۔ اور ایسے ہی مرزا غالب کی جو غزل ایک ہے، بہادر شاہ ظفر کی غزل، حسن موہانی کی ایک غزل اس میں شامل کی گئی ہے، جگر مراد آبادی کی بھی ایک غزل۔ اور اس طریقے سے یہ تمام اسباق ختم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آگے شیئر بھی کیجئے،
اور سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔